الرحمن الرحیم۔ عمرہ مفردہ کے اعمال میں سے چھٹا اور ساتواں عمل طواف النساء اور نماز طواف النساء ہے، جبکہ حج تمتع کا 10واں عمل اور 11واں عمل طواف النساء اور نماز طواف النساء ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ طواف النساء اور اس کی نماز اگرچہ حج کے واجبات میں سے ہے، لیکن یہ دونوں حج کے ارکان نہیں ہیں، پس ان دونوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے حج باطل نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ طواف النساء جس طرح مردوں پر واجب ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔ اگر مرد اسے بجا نہ لائے تو عورت اس پر حرام ہوگی، یعنی وہ بیوی سے کسی قسم کی لذات نہیں اٹھا سکے گا۔ اور اگر عورت طواف النساء نہ کرے تو اس پر مرد حرام ہو جاتا ہے، یعنی وہ شوہر سے کسی قسم کی لذات نہیں اٹھا سکتی۔ اور جو حج میں کسی کا نائب بنایا گیا ہو، وہ طواف النساء اپنا نہیں بلکہ منوب عنہ کی طرف سے بجا لائے گا۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر طواف النساء ترک کرے تو خواہ حکم شرعی کا علم رکھتا ہو یا جاہل ہو یا بھول کر طواف النساء نہ کرے، اس پر اس کا تدارک اور جبران کرنا واجب ہے، اور اس تدارک و جبران سے پہلے عورت اس پر حلال نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کے لیے خود طواف النساء کرنا ممکن نہ ہو، یا ممکن تو ہو لیکن مشکل ہو، تو اس کے لیے نائب بنانا جائز ہے۔ پس جب اس کا نائب اس کی طرف سے طواف النساء بجا لائے گا تو منوب عنہ پر اس کی بیوی حلال ہو جائے گی۔ اور اگر طواف النساء کا تدارک و جبران کیے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اگر اس کا ولی یا کوئی اور شخص اس کی طرف سے قضا کرے تو کوئی اشکال نہیں ہے، وگرنہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کے ترک سے بالغ افراد کی رضامندی سے ان کے حصے سے طواف النساء کی قضا کی جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر عورت کو حیض آ جائے اور قافلہ اس کے پاک ہونے تک انتظار نہ کرے اور وہ قافلے سے جدا بھی نہ ہو سکتی ہو، تو اس کے لیے طواف النساء کو ترک کرنا اور قافلے کے ساتھ مکہ سے نکل جانا جائز ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر واجب طواف النساء اور اس کی 2 رکعت نماز کے لیے کسی کو نائب بنائے۔ اور اگر اسے طواف النساء کے چوتھے چکر کو مکمل کرنے کے بعد حیض آ جائے تو اس کے لیے باقی چکروں کو چھوڑ کر قافلے کے ساتھ چلے جانا جائز ہے، اور باقی ماندہ طواف اور نماز طواف کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر نائب بنائے۔ آخری بات یہ کہ سائی سے پہلے طواف النساء بجا لانا جائز نہیں ہے، پس اگر سائی سے پہلے طواف النساء انجام دے دے تو اگر اس نے مسئلہ جانتے ہوئے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو تو سائی کے بعد دوبارہ طواف النساء انجام دے گا، اور اگر لا علمی یا بھول کر سائی سے پہلے طواف النساء انجام دیا ہو تو اس کا طواف النساء کافی اور صحیح ہے، اگرچہ دوبارہ بجا لانا احتیاط مستحب ہے۔ طواف النساء اور نماز طواف النساء کے حوالے سے چند سوالات ہیں جو کہ آیت اللہ سیستانی سے پوچھے گئے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا حالت اختیار میں محرم تک طواف النساء کو مؤخر کرنا جائز ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں ہاں جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ مفردہ میں طواف النساء نہ کرے اور عمرہ تمتع کا احرام باندھنے کے لیے کسی میقات پر چلا جائے تو یہاں پر چند سوالات ہیں۔ ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل یعنی عمرہ مفردہ کا طواف النساء کیے بغیر عمرہ تمتع کا احرام باندھنا جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں یہ عمل اشکال سے خالی نہیں ہے، اگرچہ اقرب یہی ہے کہ جائز ہو۔ اسی میں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مذکورہ عمل جائز نہ ہو تو کیا عمرہ تمتع کے احرام کے صحیح ہونے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں اگر عمرہ مفردہ کے طواف النساء کے بغیر عمرہ تمتع کا احرام باندھنا جائز نہ ہو تو یہ عدم جواز ایک امر وضعی ہے، یعنی جب تک طواف النساء بجا نہ لایا جائے تب تک عمرہ تمتع کا احرام صحیح نہ ہوگا۔ اسی جواب میں تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر عمرہ مفردہ کا طواف النساء کیے بغیر عمرہ تمتع کے احرام میں کوئی حرج نہ ہو تو مکلف کے لیے طواف النساء کب کرنا ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے عمرہ تمتع کے اعمال مکمل ہونے تک
طواف النساء کو مؤخر کرنا جائز ہے؟ جواب میں تو السیستانی فرماتے ہیں اس کے لیے تاخیر کرنا جائز ہے۔ طواف النساء کے حوالے سے چند جدید سوالات اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔